بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لیکن ایک پرندہ ایسا ہے کہ جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جس کا جسم بھی بہت بڑا ہے، جو اڑ بھی سکتا ہے، اور جس کی چونچ بھی اتنی بڑی ہے کہ یاجوج و ماجوج تو کیا بلکہ وہ ایک انسان کو بھی اپنے منہ میں اٹھا لے، جس کی گردن بھی ایک اونٹ کی گردن کی طرح ہے، اور جس نے ہماری دنیا پر لیٹ کریٹیشیس پیریڈ کے دوران 80 لاکھ سال تک راج کیا ہے۔ اڑنے والا ایک بھیانک پرندہ کوائٹزل کوٹلس، کہ جو اگر اپنے پر پھیلائے تو وہ 40 فٹ تک بڑا ہو جاتا ہے، جو اپنے 9 فٹ لمبی چونچ میں ایک لمبے قد کے آدمی کو بھی اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک ایسا پرندہ کہ جو آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے معدوم ہو گیا تھا، بھلا وہ کہاں سے آ کر یاجوج اور ماجوج کی لاشوں کو اٹھائے گا، تو الٹا میرا آپ سے ایک سوال ہوگا کہ ابھی جو واقعات میں نے آپ کو سنائے، انہیں سن کر کیا ابھی بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری دنیا تب بھی بالکل ویسی ہی ہوگی کہ جیسی اب ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تب بھی وہی کچھ ہی ہو رہا ہوگا کہ جو اب ہو رہا ہے؟ اگر ابھی بھی آپ کو ایسا ہی لگ رہا ہے تو پھر مزید بھی سنیے کہ یاجوج و ماجوج کی موت کے بعد جب لوگ باہر نکلیں گے تو اپنے ساتھ ساتھ وہ اپنے جانوروں کو بھی باہر لائیں گے، تو ان جانوروں کے لیے اس وقت کھانے کو کچھ بھی نہ بچا ہوگا سوائے یاجوج اور ماجوج کے گوشت کے، اور یہی خون اور گوشت تب ہمارے جانوروں کے لیے خوراک بنیں گے۔ حدیث نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے جانور یاجوج اور ماجوج کے گوشت اور چربی کھا کھا کر ایسے موٹے اور تازے ہو جائیں گے کہ جیسے کبھی گھاس کھا کر ہوا کرتے تھے، اور ان کی تیر کمانیں اور ترکش اس قدر بچ چکے ہوں گے کہ مسلمان 7 ایئرز تک جلا جلا کر انہیں ایک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک اور سوال بھی آ سکتا ہے کہ جانور بھلا یاجوج اور ماجوج کا گوشت اور چربی کیسے کھائیں گے؟ جب ہم ان جانوروں کی بات کریں کہ جو انسانوں کے ساتھ گھروں میں محصور اور قید ہوں گے، تو یقیناً وہ شیر، چیتے اور بھیڑیے تو ہوں گے نہیں، بلکہ یقیناً گائے، بیل اور بکری جیسے جانور ہوں گے کہ جو گوشت نہیں کھاتے۔ اور حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ ہمارے جانور ان کے گوشت اور چربی کھا کھا کر ایسے موٹے ہو جائیں گے کہ جیسے گھاس کھا کر ہوا کرتے تھے، تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ جانور موسٹلی گھاس کھانے والے بیل، گائے اور بکری قسم کے کوئی جانور ہوں گے۔ لہٰذا اب میں آپ کے سامنے جانوروں کے متعلق کچھ ایسی باتیں رکھنے والا ہوں کہ جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ مثلاً ہربی وورس یعنی سبزی خور جانوروں کا کارنیورس یعنی گوشت خور بن جانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسکاٹ لینڈ کا ایک جزیرہ ہے روم آئی لینڈ، جہاں کچھ عرصے پہلے ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ سمندری پرندوں کے چوزوں کی ادھ کھائی ہوئی لاشیں ملنے لگیں۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اس جزیرے میں ان پرندوں کا کوئی قدرتی شکاری مثلاً بھیڑیاں یا شیر وغیرہ نہیں رہتے تھے، تو پھر کون ان پرندوں کے بچوں کو کھائے جا رہا تھا؟ جب اس معاملے کی انویسٹیگیشن چھان بین کی گئی تو پتہ چلا کہ کچھ عرصہ پہلے روم آئی لینڈ کی بھیڑوں کو ایک نئی قسم کی فیڈ یا خوراک دینا شروع کیا گیا تھا، اور بظاہر اس خوراک سے بھیڑوں میں آئرن اور کیلشیم کی کمی ہو گئی تھی، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ بھیڑیں گوشت خور بن کر پرندوں کے بچے کھانے لگ گئی تھیں۔ بھیڑیں سبزی خور سے گوشت خور جانور بن گئیں۔ پھر آج سے چند سال پہلے انڈیا میں لال نام کی ایک گائے نے گاؤں والوں کی 48 مرغیاں کھا لی تھیں۔ ہپوپوٹمس جو کہ نیچرلی ایک سبزی خور جانور ہے، اسے اکثر ہرنوں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے، بلکہ ہرن خود بھی جو کہ ایک معصوم سا سبزی خور جانور ہے، اسے بھی اکثر ان چھوٹے جانوروں کا گوشت کھاتے دیکھا گیا ہے کہ جو آگے سے فائٹ بیک نہ کر سکتے ہوں۔ مثلاً ہرنوں کو مچھلیوں کا گوشت کھاتے دیکھا گیا ہے، ہرنوں کو دوسرے مردہ ہرنوں کو کھاتے دیکھا گیا ہے، بلکہ ایک مرتبہ تو ہرنوں کا ایک خوفناک واقعہ حادثاتی طور پر کیمرہ میں ریکارڈ بھی ہو گیا تھا، اور وہ یہ کہ کینیڈا میں اورنیتھولوجی کی ایک سٹڈی کے دوران، یعنی کہ وہ تجربات کہ جن میں سائنسدان پرندوں کو سٹڈی کرتے ہیں، اس میں سائنسدانوں نے تجربات کے لیے جنگل کے کچھ پرندوں کو کچھ گھونسلوں میں رکھا ہوا تھا، اور وہ ابھی انہیں کیمرہ پر ریکارڈ کر ہی رہے تھے کہ اچانک
کہیں سے ہرنوں کا ایک جتھا آیا اور زندہ پرندوں کو ہی کھانا شروع کر دیا، اور میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو ضرور شیئر کرتا، لیکن پھر کچھ ویورز کے لیے وہ مناظر کافی ڈسٹربنگ ہو سکتے تھے۔ سبزی خور جانوروں کا اچانک سے گوشت خور بن جانا یہ ناممکن نہیں ہے، بلکہ یہ ریکارڈڈ فیکٹس ہیں، اور میری ریسرچ کے مطابق ہمارے گائے، بھینس اور بکریاں ہی کارنیورس یعنی گوشت خور بن کر یاجوج و ماجوج کے گوشت اور ان کی چربیاں کھائیں گے۔ حدیث کے مطابق ایسے موٹے تازے ہو جائیں گے کہ جیسے کبھی گھاس کھا کر ہوا کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ حدیث نبوی کے مطابق ایک اونٹنی اتنا دودھ دے گی کہ وہ لوگوں کے ایک بڑے گروپ کے لیے کافی ہوگا۔ ایک گائے اتنا دودھ دے گی کہ وہ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری اتنا دودھ دے گی کہ وہ ایک فیملی کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن ایک ایونٹ اور بھی ہوگا، ایک بارش۔ زمین کو یاجوج و ماجوج کی گندگی، نجاست، خون اور آلائش سے دھونے کے لیے اللہ کے حکم سے ایک بارش ہوگی کہ جسے کوئی کچا یا پکا گھر روک نہیں پائے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ بارش 40 دن تک برستی رہے گی، حتیٰ کہ زمین دھل کر کسی آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہو جائے گی، اور پھر اس میں سے پودوں اور درختوں کی ایک بالکل نئی قسم نکلنا شروع ہوگی، ایک بالکل نئی قسم کی ویجیٹیشن کی وہ شکل کہ جسے ہم جانتے تک نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک انار اس قدر بڑا ہوگا کہ لوگوں کا ایک بڑا گروپ صرف انار کھا کر ہی اپنا پیٹ بھر لیا کرے گا۔ ویسے تو اس حدیث کو یوں انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ اس انار میں برکت بہت ہوگی، لیکن نہیں، وہ انار ہی اتنے بڑے سائز کا ہوگا کیونکہ باقی حدیثوں میں اس کے سائز کی طرف بھی اشارہ ہے۔ مثلا ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ اس انار کے چھلکے کے سائے میں بھی بیٹھ سکیں گے، اور اس بات کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ انار واقعی بہت بڑے بڑے سائز کے ہوں گے۔ آپ امیجن کریں، صرف 1 منٹ کے لیے امیجن کریں، کیا وہ دنیا ابھی بھی آپ کو ویسی دنیا لگ رہی ہے کہ جیسی آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ کیا یوں نہیں لگ رہا کہ یہ ہالی ووڈ کی کسی فلم کا منظر کھینچا جا رہا ہو؟ نہیں، یہ تمام باتیں حرف بحرف سچ ہیں اور ایسے ہی ہونی ہیں۔ آپ کو اپنا ایک ذاتی مشاہدہ بتاؤں، میں نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی ریسرچ کا دائرہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے آپ کو عجیب و غریب اور حیران کن چیزوں پر بہت آسانی کے ساتھ یقین آتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اس بارش کے بعد پھر ایک انتہائی کریٹیکل پیریڈ کا آغاز ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بہت غور سے سنیں۔ جب بارش یاجوج و ماجوج کی باقیات سے دنیا کو صاف کر دے گی تو حدیث کے مطابق قیامت اتنا قریب آ چکی ہوگی کہ جیسے پورے دنوں کی ایک حاملہ ہو کہ جس کے گھر والوں کو لگتا ہے کہ بچہ بس صبح کو ہوا یا دن کو، شام کو ہوا یا پھر رات کو۔ یا پھر ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جیسے پورے دنوں کی کوئی گھوڑی ہو کہ جو جننے کے قریب ہو اور اس کا مالک ہر وقت اس کے آس پاس گھوم رہا ہو کہ اب ہوا کہ اب ہوا۔ لیکن اس سے پہلے کہ قیامت آئے، ایک بڑا واقعہ ہونا ابھی باقی ہوگا کہ ایک شخص اچانک سے یہ اعلان کرے گا کہ ذو السویقتین نکل آیا ہے، یعنی کہ 2 چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا کالے رنگ کا ایک حقیر سا حبشی کہ جس نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرا کر اس کا خزانہ نکالنا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، مسند احمد اور مشکات شریف سب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس حبشی کی رپورٹ ملتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام 700 سے 800 آدمیوں کا ایک طلایہ، یعنی جسے ہم ایک طرح کی پیٹرولنگ فورس کہہ سکتے ہیں، وہ بھیجیں گے۔ اور ابھی یہ لوگ راستے میں ہی ہوں گے کہ یمن کی طرف سے ایک تیز ہوا چلے گی کہ جو تمام مومنین کی روح کو قبض کر لے گی، اور اس وقت دنیا میں صرف اور صرف بدترین اور شریر لوگ ہی رہ جائیں گے کہ جو جانوروں کی طرح ہوں گے، گدھوں کی طرح کھلے عام بدکاری کریں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر پھر قیامت نے برپا ہونا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام واقعات لکھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ انہیں لکھنے کے ساتھ ساتھ میں انہیں امیجن بھی کر رہا تھا